أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم بحمداللہ تعالی۔ آج ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے نکات پذیر دورہ قرآن کی 5ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ایمان بالآخرت کسے کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ الایمان بالیوم الآخری والبعث بعد الموت، یعنی یوم آخرت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ ایمان کے 5 بنیادی ارکان میں سے یہ تیسرا اہم رکن ایمان بالآخرت ہے۔ قرآن کریم میں ایمان بالآخرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یوم آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے لیے لوگوں کو اٹھائے گا، اور اسے یوم آخرت کا نام اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ اس دن کے بعد اور کوئی دن نہ ہوگا۔ اس اعتبار سے اہل جنت میں اپنے محلات میں جا بسیں گے، اور اہل جہنم دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں جا گریں گے۔ آخرت کے دن پر ایمان 3 امور پر مشتمل ہے۔ پہلا ایمان بالبعث، یعنی دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ جبکہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اس آواز پر لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور حاضری کے لیے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح ہم نے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح ان کا اعادہ کریں گے، اور یہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور یہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا برحق اور ثابت شدہ ہے، جس پر کتاب و سنت اور مسلمانوں کا اجماع دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہ آؤ گے؟ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشتے ہوئے فرمایا، اے نبی، جس اللہ نے آپ پر قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض کیا ہے وہ آپ کو بہترین انجام کی طرف پہنچانے والا ہے۔ دوسرا حساب و کتاب اور جزا و سزا پر ایمان، ہر بندے کے عمل پر محاسبہ ہوگا اور اس کے عمل کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے ثبوت اور برحق ہونے پر کتاب و سنت کے اجماع دلالت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا شبہ انہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت بندہ مومن کو اپنی قربت سے ہمکنار فرمائے گا اور اس کو اپنے بازو رحمت میں چھپا لے گا اور فرمائے گا، کیا تو اپنے فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ کیا تجھے اپنے فلاں گناہ کے بارے میں علم ہے؟ تو وہ کہے گا، ہاں اے میرے پروردگار۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اب تو وہ یقیناً ہلاک ہو گیا، تو اللہ عز و جل فرمائیں گے، تو نے اپنے گناہوں کو اپنے آپ پر دنیا میں پوشیدہ رکھا اور آج کے دن میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو پھر اس کو اس کی اچھائیوں اور نیکیوں کا عمل نامہ دیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو کافر اور منافق لوگ ہوں گے تو انہیں ساری مخلوق کے سامنے یہ کہہ کر پکارا جائے گا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کو جھٹلایا۔ خبردار رہو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ظالموں پر پڑتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنے سے رک جاؤ گے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر سنا دے جو کہ میں سنتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم لوگ آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا، ہم آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے،
ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگ ہر ظاہری اور پوشیدہ فتنوں اور آزمائشوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ پھر صحابہ کرام نے کہا ہم ہر ظاہری اور پوشیدہ فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ دجال کذاب کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ایمان بالآخرت یعنی آخرت کے دن کا ذکر ہوا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے ان میں سے بھی جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے تو اسے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔ مزید فرمایا اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ مزید فرمایا بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی کے مطابق اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مزید فرمایا یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں پر شدائد و مصائب کے خوف کے باعث بوجھل لگ رہی ہے، وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ مزید فرمایا یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہوا اس نے اس کے لیے اس کے لائق کوشش بھی کی اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبولیت پائے گی۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان طالبان دنیا کی بھی اور ان طالبان آخرت کی بھی۔ اے حبیب مکرم یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا سے ہے اور آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے ممنوع نہیں، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت دنیا کے مقابلے میں درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ مزید فرمایا اور کہتے ہیں جب ہم مر کر وہ سیدھا ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں از نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو کہ اس میں زندگی پانے کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو، پھر وہ اس حال میں کہیں گے ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ پھر وہ تعجب اور تمسخر کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے جلد ہی ہو جائے گا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے ہوگے کہ تم اس دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ مزید فرمایا اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا ہم اس کے ختم ہونے کے بعد اس عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے
اور ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے رہتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ، کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بس اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بزرگی اور عزت والے عرش اقتدار کا وہی مالک ہے۔ اور جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ مزید فرمایا، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال بد کو ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دیا ہے، سو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مزید فرمایا، لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کس نے آگاہ کیا، شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اسے وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، اور جب سیارے گر کر بکھر جائیں گے، اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ بس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرور و شاداں پلٹے گا۔ اور البتہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عنقریب موت کو پکارے گا، اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے سب بے ہوش ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں ہی اٹھایا جاؤں گا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں دفعہ سور پھونکنے کا درمیانی وقفہ 40 کا ہے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا 40 دن کا؟ انہوں نے فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا 40 مہینے کا؟ تو آپ نے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا 40 سال کا؟ تو آپ نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی بارش برسائے گا کہ انسان زمین سے یوں نکل آئیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ قبر میں انسان کے تمام اعضاء بوسیدہ ہو جائیں گے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کے سرے کی ہڈی ہے کہ قیامت کے روز اسی پر انسان کی دوبارہ تخلیق کی جائے گی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سور پھونکا جائے گا اور جو بھی زمین و آسمان میں ہوں گے بے ہوش ہو جائیں گے مگر وہ نہیں جسے اللہ چاہے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر وہ دیکھتے دیکھتے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو سجدہ سے سر اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو قوم کے تمام افراد اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ پھر روز قیامت لوگ اپنے اچھے یا برے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت ہر شخص اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی تھی۔
حضرت ابی رضی نقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسی وادی سے گزرے ہو جو ویران اور بنجر تھی؟ پھر تم دوبارہ اس طرف سے گزرے تو وہ سرسبز و شاداب ہو چکی تھی، تو انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مومن داڑھی مونچھوں کے بغیر سرمگی آنکھوں والے 30 سالہ نوجوانوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک، وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مجھے اس نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ وہ موت پر اور موت کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتب پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ہر شخص قبر سے اسی دین پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی وفات ہوئی ہوگی۔ مومن اپنے ایمان کی حالت پر اور کافر اپنے کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روز قیامت مسلمانوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور جب سب کی موت واقع ہو جائے گی، تو جب دوبارہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرنا چاہیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم فرمائیں گے، تو اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے تمام روحیں اپنے اجسام میں واپس چلی جائیں گی۔ تو جس دن کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، سب وفات پا چکے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے لکھا ہوا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے، اور ارشاد فرمائیں گے کہ میں جبار ہوں، آج کس کا راج ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ارشاد فرمائیں گے، اور پھر ظاہر ہے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا تو اس کا جواب بھی کوئی نہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے کہ اللہ کا للہ واحد القہار، اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے۔ پھر اس زمین و آسمان کو دوسری زمین سے بدل کر چمڑے کی طرح بچھا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ تمام جو بدلی ہوئی زمین ہے پھر اس پر تمام مخلوقات کو منتقل کر دیں گے۔ اس طرح جو پہلی زمین پر تھے، جو اس کے پیٹ میں ہوں گے اور جو اس کی پشت پر ہوں گے، وہ سب اس کی پشت پر منتقل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ان پر پانی نازل فرمائیں گے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ بارش برسائے۔ آسمان 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، حتیٰ کہ پانی لوگوں سے 10 گز اونچا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اجسام کو پیدا ہونے کا حکم دیں گے، تو وہ اس طرح پیدا ہوں گے جیسے سبزہ اگتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے اجسام مکمل ہو جائیں گے اور ایسے ہی ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گے کہ عرش کو اٹھانے والے زندہ ہو جائیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے کہ وہ سور لے کر اپنے منہ میں رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارواح کو بلائیں گے اور وہ حاضر ہو جائیں گی۔ مومنین کی ارواح نور سے چمک رہی ہوں گی، جبکہ کفار کی ارواح سے تاریکی پھوٹتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب ارواح کو اپنی مٹھی میں لے کر سور میں ڈالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے کہ قبروں سے اٹھنے کا نفخہ پھونکیں۔ جب وہ یہ نفخہ پھونکیں گے تو روحیں اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، جنہوں نے آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے غلبہ اور جلال کی قسم، ہر روح اپنے اپنے جسم میں لوٹ جائے۔ چنانچہ ہر روح ناک کے راستے سے اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی اور پورے جسم میں ایسے دوڑے گی جس طرح ڈسے ہوئے جسم میں زہر سرایت کرتا ہے۔ پھر تمہاری قبروں پر سے زمین کھل جائے گی
اور زمین میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نکلوں گا، پھر تم بھی قبروں سے نکل کر جلدی جلدی اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوڑتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس، کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل ہے، تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور نامختون ہوگے، پھر تم ایک ہی جگہ 70 سال تک رکے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری طرف دیکھے گا نہ تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا، بس تم آنسو بہاؤ گے حتیٰ کہ تمہارے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر تم خون کے آنسو رو گے، پھر تمہارا اتنا پسینہ نکلے گا جو تمہارے منہ تک یا ٹھوڑیوں تک پہنچ جائے گا، پھر تم چیخو گے اور کہو گے ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر لوگ آپس میں کہیں گے کہ تم اپنے باپ آدم کے علاوہ اس شفاعت کا حقدار کون ہو سکتا ہے، ان کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان میں اپنی روح پھونکی اور بالمشافہ ان سے بات کی، تو سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پھر لوگ ایک ایک کر کے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، وہ جس نبی کے پاس بھی جائیں گے وہ نبی انکار فرما دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں شفاعت کے لیے چل پڑوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجیں گے جو میرا بازو پکڑ کر کہے گا اے محمد، میں عرض کروں گا لبیک یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا بات ہے، حالانکہ وہ بہتر جانتے ہوں گے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا تھا اور اپنی مخلوق کے بارے میں شفاعت کا حق دیا تھا، بس سے اللہ آپ لوگوں کے مابین جلدی سے فیصلہ شروع فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کی شفاعت قبول کی، میں لوگوں کے درمیان فیصلہ شروع کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لوٹ کر لوگوں کے پاس آ ٹھہروں گا، پھر آسمان سے اچانک ایک سخت آواز سنائی دے گی اور پہلے آسمان والے فرشتے زمین پر جنات اور انسانوں کے پاس نازل ہوں گے، جبکہ وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو زمین ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی، یہ فرشتے زمین پر اتر کر صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارا رب تم میں موجود ہے، وہ کہیں گے نہیں، وہ ابھی تشریف لاتے ہیں، پھر ہر آسمان کے فرشتوں سے 2 گنے ہو کر یوں ہی زمین پر اترتے رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں کے درمیان اتریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے، جبکہ عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں اور ان کے قدم زیر زمین زمین کی جڑ میں ہیں اور زمین و آسمان ان کی کمر پر ہیں اور عرش ان کے کندھوں پر ہے، حاملین عرش بلند آواز سے تسبیح کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے اپنی کرسی بچھائیں گے، پھر اب بآواز بلند ارشاد فرمائیں گے گروہ جن و انس، میں نے جس دن سے تمہیں پیدا کیا ہے اس دن سے آج تک تمہاری خاطر خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارے اعمال دیکھتا رہا، اب میری بات خاموشی سے سنو، یہ تمہارے اعمال اور صحیفے ہیں جنہیں تم خود ہی پڑھو، جو ان میں خیر پائے اللہ کا شکر ادا کرے اور جسے خیر نہ ملے تو وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دیں گے تو اسے ایک بلند آواز اور تاریک گردن نکلے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گنہگارو، میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو کہ اے بنی آدم شیطان کی پوجا مت کرنا، بس اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ کر دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو دیکھے گا ہر فرقے کو کہ بیٹھے ہیں گھٹنوں کے بل، ہر فرقہ بلایا جائے گا اپنے اپنے دفتر کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ جن و انسان کے علاوہ اپنی مخلوق کے مابین فیصلہ کریں گے، جو جانور ہیں ان میں بھی فیصلہ ہوگا، حتیٰ کہ بے سینگ والے جانوروں کا بدلہ سینگ والے جانوروں سے دلوائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے تو ان جانوروں کا قضیہ باقی نہ رہے گا، اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرمائیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، تو اس وقت کافر تمنا کرے گا کسی طرح کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ شروع کریں گے، سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا، جہاد میں قتل کیے گئے عام کفار پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائے
بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے، ان کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ پھر کافر مقتول استغاثہ کرتے ہوئے کہے گا یا اللہ اس مجاہد نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ مجاہد سے پوچھیں گے جبکہ وہ خود جانتے ہوں گے تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ آپ کے دین کا غلبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مجاہد کا چہرہ سورج کی طرح منور کر دیں گے اور فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان مقتولین کو حکم دیں گے جو ناحق قتل ہوئے، چنانچہ وہ بھی اپنا سر اٹھائے ہوئے بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی رگوں سے بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ پھر ناحق مقتول عرض کرے گا یا اللہ فلاں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قاتل سے استفسار فرمائیں گے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ تو وہ کہے گا میں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ مجھے عزت و غلبہ حاصل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ہلاک ہو گیا۔ پھر ہر ناحق مقتول کے بدلے میں اس کا قاتل قتل کیا جائے گا اور ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا، چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا اور چاہے تو اس پر رحم فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی باقی تمام مخلوق کے مابین فیصلہ کرے گا، حتیٰ کہ کسی کو کوئی ظلم باقی نہ رہے گا۔ ظالم سے مظلوم کا حساب لیا جائے گا، حتیٰ کہ دودھ میں پانی ملانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ دودھ کو پانی سے الگ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام فیصلے کر چکیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا جسے تمام مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا ہر قوم خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ انہی کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا صرف مومن رہ جائیں گے، البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے اے لوگو سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے ہو جاؤ۔ تو وہ عرض کریں گے خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے پردہ ہٹا کر، جس سے مومنین پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی پشت پر پلِ صراط بچھائیں گے جو بال کی طرح باریک اور تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوگا۔ اس پر لوہے کے نوکیلے اور سر مڑے ہوئے کنڈے اور اس کے کانٹوں کی طرح وہ اس کے اوپر جمے ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایک پھسلنے والا پل بھی ہوگا جس پر سے بعض مومن پلک چھپکنے کی اور بعض بجلی چمکنے کی اور بعض ہوا کے گزرنے کی اور بعض عمدہ گھوڑے کی اور بعض عمدہ سوار کی سی جلدی سے گزر جائیں گے۔ کوئی سلامتی سے نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر نجات پائے گا اور کوئی زخمی ہو کر منہ کے بل جہنم میں گر جائے گا۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے، جنتی ابھی جنت میں پہنچے نہیں ہوں گے، جنت تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب کون شفاعت کرے گا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ پھر کہیں گے اس شفاعت کا حقدار تمہارے باپ حضرت آدم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اس سے براہ راست گفتگو کی، انہیں فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ تو اس طرح لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم کو اپنی لغزش یاد آئے کہ وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ پھر تم شفاعت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ پھر وہ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے، انہیں بھی اپنی لغزش یاد آ جائے کہ وہ کہیں گے میں بھی اس کا اہل نہیں۔ تم شفاعت کے لیے حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا۔ پھر اس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا، ہم کلام ہوا، ان پر تورات نازل فرمائی۔
پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی وہی جواب دیں گے کہ میں اس کا حل نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی روح اور کلمہ ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے میں اس کا حل نہیں، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ کے دربار میں 3 شفاعتیں کروں گا جن کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ میں جنت کے پاس آؤں گا اور اس کے حلقہ در کو پکڑوں گا، پھر اسے کھلواؤں گا، چنانچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا جائے گا۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب تعالیٰ کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں کہ آپ کو کیا چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کر لی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ ان میں سے بعض کو جہنم کی آگ قدموں تک جلائے گی، بعض کو آدھی پنڈلیوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، اور بعض لوگوں کے چہرے کے سوا تمام جسم کو جلائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کروں گا جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنہیں آپ جانتے ہیں انہیں جہنم سے نکال لیں، تو انہیں نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے تو ہر نبی اور شہید شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، پھر انہیں بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ پھر شفاعت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جس کے دل میں 2/3 دینار کے برابر، آدھے کے برابر، 1/3 دینار یا 1/4 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جس کے دل میں 1 قیرات کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جس کے دل میں 1 رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ بس وہ سب جہنم سے نکال لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں رہے گا، اور یہاں تک کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے اللہ کے لیے کبھی نیکی کی ہوگی، اور جو بھی شفاعت کا حقدار ہوگا وہ ضرور شفاعت کرے گا۔ یہاں تک کہ ابلیس ملعون بھی اللہ کی رحمت سے اپنی شفاعت کی امید باندھنے لگا، اور پھر وہ باندھنے لگے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں باقی رہ گیا ہوں اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے اور ان گنت لوگوں کو اس سے نکالیں گے جو کوئلے کی مثل ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جسے نہر حیوان کہتے ہیں، پھر اس دانے کی طرح وہ لوگ اگیں گے جو سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں اگتا ہے۔ جس جانب سورج کی دھوپ پڑتی ہے وہاں سے سبز، اور جہاں سورج کی دھوپ نہیں لگتی اس جانب سے زرد ہوتا ہے۔ پھر وہ گھنگرو دار پودوں کی طرح اگیں گے یہاں تک کہ وہ چیونٹوں کی طرح بکثرت ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر اللہ کے آزاد کردہ جہنمی لکھا ہوگا۔ جنت والے ان کو اس لکھے ہوئے سے پہچانیں گے کہ انہوں نے کبھی نیک عمل نہیں کیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اسی طرح جنت میں رہیں گے، اور یہ مکتوب ان کی گردنوں میں لٹکا ہوگا۔ اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا یہ بھی وہ گردنوں سے وہ مٹا دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوگا تو ان کی پیشانیوں سے پھر اللہ تعالیٰ وہ مٹا دیں گے۔ تو یہ ایک اچانک وہ قیامت آ جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی جو ان کو آپ پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ کر سکیں گے کچھ ہی کہہ مرے اور نہ اپنے گھر کو پھر جا سکیں گے۔ اور پھر فرمایا جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا
تو لوگ اپنے بازاروں، راستوں اور مجلسوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی ایک کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے اور ان میں سے کوئی بھی کپڑے کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ سور پھونک دیا جائے گا اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی، پھر فرمایا کہ اس حال میں قیامت قائم ہوگی کہ لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوں گے، کپڑے کی خریداری کر رہے ہوں گے، اونٹنیوں کا دودھ نکال رہے ہوں گے، یعنی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، اور اچانک سے قیامت آ جائے گی۔ کہتے قیامت اتنے کم وقت میں قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے اچانک آ جائے کہ دو شخص نے کپڑا پھیلایا ہوگا اور اب اس کا سودا بھی طے نہ کر پائیں گے، وہ اس کو لپیٹ بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی اپنے حوض کی لیپائی کر رہا ہوگا، ابھی اس کا پانی بھی نہ پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر آئے گا مگر ابھی نوش نہ کر سکے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی نے لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوگا مگر اس کو کھا نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ فرشتے بھی ہوں گے جو لوگوں کو پھر پکڑ کر گھسیٹ کر انہیں میدان محشر میں پہنچا دیں گے۔ تو اس وقت جب نفخہ صور کے وقت ایک منادی ندا دے گا کہ اے لوگوں تم تک قیامت آ پہنچی، اور وہ اتنے زور سے یہ ندا دے گا اے لوگوں تم تک قیامت آ پہنچی کہ اسے سب زندہ اور مردہ سنیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کریں گے تو ایک منادی ندا دے گا کہ آج کس کی حکومت ہے۔ تو قیامت جمعہ کے دن ہوگی، تمام دنوں میں افضل ترین دن جمعہ المبارک کا ہے۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جب صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو سوائے جن و انس کے ہر جانور قیامت کے خوف سے اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کہیں آج ہی تو قیامت قائم نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت جب قیامت آئے گی تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب سورج کی دھوپ طے ہو جائے، جب آسمان چر جائے، جب آسمان پھٹ جائے، جب وہ پھٹ جائے گا تو آسمان گلابی ہو جائے گا، جب دن ہوگا آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات وعما یتساءلون اور سورہ شمس اور سورہ ہود، واقعہ، مرسلات اور ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور چاند ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا پرستش کی ہوگی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا الشمس کورت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستاروں کو قیامت کے دن سمندر میں پھینک کر ان کی روشنی کو مسخ کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف سے ہوائیں چلائیں گے جو سمندر کو بھڑکا کر آگ میں بدل دے گی۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اسے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں بدل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند تارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر 70,000 فرشتے نازل ہو کر اپنے پروں سے روضہ اقدس پر گھیرا ڈالتے ہیں اور شام تک استغفار کرتے ہیں اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو یہ آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 70,000 دیگر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صبح تک رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ قبر مبارک سے نکلیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن تم کو پکارے گی پھر چلے آؤ گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، نیز فرمایا کہیں گے اے خرابی ہماری، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند سے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان روز قیامت اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے اور ہر شخص اپنی پسند کے مطابق اٹھایا جائے گا،
بس جو کفر کو پسند کرتا تھا وہ کافروں کے ساتھ ہوگا اور اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ فوت ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مسلمان بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ ہی بہتر جان سکتے ہیں کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہو رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا اور اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو حاجی فوت ہو جاتے ہیں اسے ایک دفعہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹنی سے گر کر ایک حاجی وہ فوت ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اسے بیری کے پتوں سے جوش دو اور پانی کے ساتھ غسل دو اور اسے حرام ہی کا کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ، نہ اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیح کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اذان دینے والے اور تلبیح کہنے والے اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ مؤذن اذان دے رہا ہوگا اور تلبیح کہنے والا تلبیح کہہ رہا ہوگا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا پہلی بار اسی کو ہم دہرائیں گے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا بے لباس ننگے پاؤں سب انسان حاضر ہوں گے، پھر مخلوقات میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوشاک پہنائی جائے گی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بلائے ہوئے اور ہانک لے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ کی طرف، اور اٹھائیں گے اس دن ہم قیامت کے دن، وہ چلیں گے منہ کے بل، جو لوگ کے اٹھائے جائیں گے اوندے پڑے ہوئے اپنے منہ پر۔ تو فرمایا جو لوگ اٹھائے جائیں گے، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اس آیت کی تلاوت کی کہ جو لوگ اٹھائے جائیں گے اوندھے پڑے ہوئے اپنے منہ پر، اور فرمایا اللہ کی قسم مؤذن پیدل نہیں اٹھیں گے اور نہ ہی انہیں پیدل چلایا جائے گا بلکہ ان کے پاس جنت کی اونٹنیاں لائی جائیں گی، اور مخلوقات نے ایسی حسین سواریاں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے، ان کی نکیل زبرجد کی ہوگی اور وہ ان پر سوار ہوں گے حتیٰ کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو 3 طرح محشور کیا جائے گا، یعنی محشر کی طرف اس طرح لے جایا جائے گا، ایک رغبت و شوق والے اور خوف والے مومن، 2 مومن ایک اونٹ پر، 3 مومن ایک اونٹ پر سوار ہو کر اٹھیں گے اور 10 بھی ایک اونٹ پر سوار ہو کر اٹھیں گے۔ باقی کچھ لوگوں کو آگ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، آگ ان کے ساتھ دوپہر کا وقت گزارے گی جب وہ دوپہر گزاریں گے، اور رات گزارے گی جب وہ رات گزاریں گے۔ اسی طرح جب کسی نے پوچھا کہ وہ کافر منہ کے بل کیسے چلیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن ان کو کس طرح سے وہ پیش کیے جائیں گے کہ فرشتے ان کو چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان حشر میں لائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انبیاء کرام کو قیامت کے دن سواریوں پر محشور کیا جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی اونٹنی پر، اور میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا، اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت کی 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کر پیش ہوں گے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت کی ایک اونٹنی پر سوار ہو کر اذان دیتے ہوئے اور حق کی گواہی دیتے ہوئے آئیں گے، اور حتیٰ کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو تمام اولین اور آخرین مسلمان اس کی گواہی دیں گے، بس جس کی گواہی قبول ہوئی قبول ہو جائے گی اور جس کی رد ہوئی رد ہو جائے گی۔ مزید فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل حسین صورت پاکیزہ خوشبو کی شکل میں اس کا استقبال کرے گا اور کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ عمل کہے گا سن، اللہ تعالیٰ نے تیری خوشبو کو پاکیزہ کر دیا اور تیری صورت کو حسین کر دیا، نیز وہ کہے گا دنیا میں بھی تو اسی طرح تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں تجھ پر سوار رہا، آج تو مجھ پر سوار ہوگا۔ پھر حضرت عمر بن قیس نے یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس دن ہم اکٹھا کر کے لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بنائے ہوئے، اور کافر کا عمل بدترین صورت اور بدترین بدبو کی شکل میں اس کا استقبال کرے گا، اور وہ کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ تو عمل کہے گا سن، اللہ تعالیٰ نے تیری صورت کو گندا اور بو کو بدبودار کر دیا ہے،
نیز وہ کہے گا تو دنیا میں بھی ایسا ہی تھا، میں تیرا عمل ہوں، تو مجھ پر اکثر سوار رہتا تھا، آج میں تم پر سوار ہوں گا۔ اور پھر یہ آیت انہوں نے تلاوت فرمائی، اور وہ اٹھاویں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارا حشر بھی، ہمارا خاتمہ بھی نیکوں کے ساتھ کرے، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور قیامت کے برزخ کے تمام احوال اور قیامت کے روز محشر کا جب میدان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پر آسانیاں پیدا فرمائے، پل صراط پر آسانی پیدا فرمائے، حوض کوثر سے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، اور اس دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، اور ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی دورہ قرآن کی 6ٹھی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔